مکمل کرنے کے بعد آج سورۃ رعد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 13ویں سپارے کے اندر یہ سورت نمبر بھی 13 ہی ہے، ترتیب قرآن کے مطابق یہ سورت نمبر 13 ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ رعد۔ رعد 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، را عین تا، جس کا معنی ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج۔ یہ سورت کا نام ہے، بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، اس کو عربی میں کہتے ہیں رعد۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے گرج، جس کی ڈیوٹی آسمان کے بادلوں پر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے لگائی ہے، اور اس صورت کے اندر اس چیز کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے اس صورت کی آیت نمبر 13 کے اندر۔ اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی زیادہ تر آیتیں جو ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 43 آیات بینات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں، اور یہ ہے مختصر تعارف اس صورت کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے محبوب آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ یہ جو صورت ہے یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور قرآن پاک کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا والذی انزل الیک من ربک الحق، اے میرے حبیب علیہ السلام یہ قرآن وہ قرآن ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جو کہ سچا کلام ہے، جو کہ برحق کلام ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یعنی مکے کے کافروں میں سے اکثر کافر ایسے ہیں کہ جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد بن عبداللہ کا من گھڑت کلام ہے۔ اور کچھ جن کی قسمت میں روز ازل کے اندر اللہ نے ایمان لکھا تھا، وہ کفر کو چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر کافر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن پاک کی شان اللہ پاک نے اس کی ابتدا میں بیان فرمائی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل، اپنی ربوبیت کے دلائل بیان فرما رہا ہے کہ اللہ الذی، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے۔ 7 آسمان ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا، چھٹے کے اوپر ساتواں۔ 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ اب دیکھو نا، پاکستان سے لے کر سعودیہ تک تقریباً 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو پھر بھی جانے پر بندہ بائی ایئر بھی جائے تو پھر بھی تقریباً 3-4 گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے، اس کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی بندہ 500 سال تک سفر کرتا رہے تو
تو جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے نا اتنا فاصلہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آسمانوں کو بلند کیا ہے، اونچا کیا ہے، اور کس شان سے اونچا کیا ہے؟ بغیر آمادن، بغیر ستونوں کے، بغیر تھموں کے، بغیر سپورٹوں کے۔ ان آسمانوں کے درمیان، ان آسمانوں کے نیچے کوئی دیوار نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں۔ یہ جامع مسجد قمر السلام کی چھت ہے، اس کے نیچے 4 دیواریں ہیں اور اس کے نیچے 4 ستون ہیں جن کے اوپر یہ چھت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے ایک دیوار کو نکال دیا جائے تو چھت کو، لنٹر کو خطرہ پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی شان ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ خدا کی ذات بابرکات نے آسمان کو نہیں بلکہ آسمانوں کو بلند کیا ہے اور بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، جن کے نیچے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کسی قسم کا کوئی ستون نہیں ہے۔ زمین کی تو پھر بھی حد ہے، یعنی اگر ہم اللہ پاک کی ذات بابرکات کسی کو ہمت توفیق دے، اگر وہ مشرق کی طرف جائے تو انڈونیشیا جو ہے، یہ ملک اسلامی ملک ہے، یہ بالکل دنیا کے کنارے پر ہے۔ اگر کوئی مغرب کی طرف جاتا ہے تو مراکش، تقریباً مراکش ایک ملک ہے، وہ دنیا کے کنارے پر ہے۔ اس کے آگے پیچھے پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، یعنی جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے وہاں آگے پانی ہی پانی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں 9 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے۔ زمین تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے آگے پانی پانی ہے، لیکن آسمان پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ جہاں مرضی بندہ چلا جائے، جتنا مرضی سفر طے کر لے گا، بلکہ قیامت تک بھی بندہ جاتا رہے گا، ایک طرف آسمان ختم نہیں ہوگا۔ اتنا چوڑا اور اتنا وسیع اللہ پاک نے آسمان پیدا فرمایا ہے، اور اتنا لمبا، اتنا چوڑا آسمان اللہ پاک نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، بغیر سپورٹ کے خدا تعالیٰ نے بلند کیا ہوا ہے۔ پھر اس آسمان کے اوپر دوسرا ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا ہے، اس طرح 7 آسمان ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ خدا کی ذات بابرکات کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات، کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، معلق کیا ہے اوپر، بغیر آمادن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کوئی بندہ بظاہر آسمان کا کوئی ستون ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کچھ مفسرین نے لکھا بھی ہے ستون ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ستونوں کو دیکھتی نہیں ہیں، جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، خدا تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی دیر تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اپنی قبر اور اپنی حشر کے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک کا خوف ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمان کے ستون ہیں جن کی وجہ سے آسمان ٹکڑے نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال پہلا جو معنی مفسرین نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر خدا کی ذات بابرکات نے آسمان کے اوپر جلوہ فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اللہ پاک بیٹھنے سے بھی پاک ہے، اللہ پاک اٹھنے سے بھی پاک ہے، اللہ پاک چلنے سے بھی پاک ہے، اللہ پاک لیٹنے سے بھی پاک ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک فرماتا ہے ثم استوى، پھر خدا تعالیٰ نے استوا فرمایا علی العرش،
عرش کے اوپر یعنی اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے جلوہ فرمایا. اور تخت ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پاک نے اس عرش کو پیدا کیوں کیا تھا؟ اس عرش کو اللہ پاک نے پیدا کیا تھا کہ معراج کی رات میرے محبوب کے قدم مبارک عرش کے اوپر لگ جائیں. اللہ اکبر. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ پاک نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. یعنی خدا کی ذات بابرکات نے اپنا نظام چلانے کے لیے اپنے نظام کے تابع سورج کو کر دیا ہے اور چاند کو کر دیا ہے. چاند بھی چل رہا ہے اور سورج بھی چل رہا ہے. جب صبح ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے، جب رات پڑتی ہے پھر چاند طلوع ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کو میں نے مسخر کر دیا ہے، ان کو میں نے تابع کر دیا ہے اپنے نظام کے. کل یجری، اور یہ ہر کوئی چلتا ہے. یہ سورج بھی چل رہا ہے اور چاند بھی چل رہا ہے، تارے بھی چل رہے ہیں. لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اپنی مقررہ میعاد تک. جتنی دیر تک اللہ پاک کا ان کو حکم ہے اتنی دیر تک چاند بھی چلتا رہے گا، سورج بھی اپنی منزلیں طے کرتا رہے گا، تارے بھی اپنی منزلیں طے کرتے رہیں گے. یہ اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا ہے. یعنی سورج کو پیدا کر کے حکم دے دیا ہے کہ تو نے صبح کے وقت طلوع ہونا ہے، شام کے وقت غروب ہو جانا ہے. اور اللہ پاک نے جب چاند پیدا کیا تو اس کو حکم دے دیا کہ جب رات پڑ جائے تو انہیں طلوع ہو جانا ہے، اور جب صبح فجر کا وقت ہو جائے تو انہیں غروب ہو جانا ہے. اس وقت سے لے کر نہ جانے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کروڑوں سال گزر چکے ہیں. اس وقت سے لے کر سورج بھی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، چاند بھی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. کبھی ایک دن بھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے چھٹی دے دے ایک دن کے لیے. چاند نے کہا ہو یا اللہ مجھے ایک دن کے لیے چھٹی دے دے. آج ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ تو پیٹرول کے بغیر چلتی نہیں ہیں، ڈیزل کے بغیر چلتی نہیں ہیں. یہ مختلف قسم کے تیل ڈالے جاتے ہیں تو پھر یہ گاڑیاں چلتی ہیں. یہ بغیر پیٹرول کے بغیر ڈیزل کے چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یدبر الامر، اللہ پاک اپنا دنیا کا نظام چلانے کے لیے تدبیر فرماتا ہے. اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تو نے فلاں کام کرنا ہے، تو نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں. یہ تدبیریں خدا تعالیٰ نے فرما کر فرشتوں کو حکم دے دیا. یفصل الآیات، اللہ پاک آیتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے. یعنی ان آیتوں میں اللہ پاک ان دلائلوں کے ساتھ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کرنے کا یقین کر لو. یہ دلائل اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے، تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے، تاکہ تمہارا ایمان پکا ہو جائے، مستحکم ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم نے محشر کے میدان میں جانا ہے، اللہ پاک کو اپنا منہ دکھانا ہے اور خدا کے ساتھ ہم نے ملاقات کرنی ہے. تو پھر خدا تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارا کیا ہوا سب کچھ بیان کر دے گا کہ تو نے فلاں جگہ پر فلاں ٹائم یہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا. فرشتے جب نامہ اعمال کی کتاب نکالیں گے، بائیں کندھے والا فرشتہ بائیں کندھے سے کتاب نکالے گا، دائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے سے کتاب نکالے گا. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسا کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دیکھ، یہ تیری کتابوں کے اندر تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس وقت خدا تعالیٰ سب کچھ بتا دے گا. اس لیے کتنی دیر تک بندہ چھپ کے گناہ کرتا رہے گا؟ آخر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اگر ہمارا یقین ہو جائے، جس طرح کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کے دوران ہم چھپ کر بھی کھاتے نہیں ہیں، چھپ کر بھی پیتے نہیں ہیں، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے رمضان شریف کے اندر، تو ہم چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے. فریج کے اندر سب کچھ موجود ہے، گھر کے اندر بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے،
اکیلا گھر میں بندہ ہے، روزہ رکھا ہوا لیکن پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں، غسل خانے میں جا کر جب غسل کرتا ہے تو اس کو پیاس بھی بڑی لگی ہوتی ہے لیکن بھی پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے روزے کے دوران روزے دار کا یہ یقین ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح باقی 11 مہینوں کے اندر بھی یقین کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو بندہ کافی حد تک گناہوں سے بچ جاتا ہے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔